بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشل کے پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل عید سعید ہیں اور یہ دن بڑا ہی بابرکت ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس دن اللہ تعالیٰ انسانوں سے بلکہ مسلمانوں سے خصوصاً راضی ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ جو لوگ عیدگاہ کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اے فرشتوں، جو بندہ مزدوری کر لے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ، اس کو صحیح بدلہ دیا جائے، اس کے اجرت کا اس کو صحیح اجرت دے دی جائے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم گواہ ہونا، تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے ان کو بخش دیا، یہ بخشائے اپنے گھر کی طرف لوٹیں گے اور ان کی سب مرادیں میں نے پوری کر دی۔ اب اس دن اگر کوئی انسان ایسا عمل کرے جس سے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اس نے رمضان کے روزے بھی رکھے ہو، تراویح بھی کی ہو اور عبادتیں بھی کی ہوں، تلاوتیں بھی کی ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نامراد کر دے؟ یہ دن ہی اتنا بابرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتا ہے۔ یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں یہ عید کے 3 دن کا ہے، مطلب آپ پہلے دن کر سکتے ہیں، آپ کو فرصت نہیں دوسرے دن کر لیں، پھر بھی آپ کو فرصت نہیں ہے تو آپ تیسرے دن کر لیں، یعنی عید کے 3 دن تک کا عمل ہے، آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے ہی دن اس عمل کو کر لیں۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک بار یاسین شریف پڑھنا ہے۔ اب یاسین شریف میں 7 بار مبین کا لفظ آیا ہے، تو ہر مبین پر آپ نے 11 بار سورہ قدر پڑھنا ہے۔ 11 بار سورہ قدر پڑھ لینے کے بعد آپ نے 71 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھ لینے کے بعد آپ نے ایک بار درود ابراہیمی پھر پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے ایسا غنی کر دے کہ میں کسی کا محتاج نہیں رہوں، اس عمل اور اس کلام پاک کی برکت سے۔ پھر اسی مبین سے آپ دوسرے مبین تک پڑھیں اور یہیں پھر اوراد کریں، مطلب سورہ قدر اور سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر یہی دعا کر دے کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے، یاسین شریف اور تیرے کلام کی برکت سے مجھے اتنا نواز دے کہ میں لوگوں میں تقسیم کرتا رہوں، میرا رزق کبھی بھی کم نہ ہو۔ تو یہ انشاءاللہ جب آپ 7 مبین پر یہ سارا کچھ پڑھ لیں اور اسی طریقے سے دعا کر لیں تو آخر میں آپ نے سجدے میں جا کر 41 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ اور اس میں آپ نے ہر مطلب جب آپ 41 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا اور یہی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جتنا بھی میں نے عمل کیا، جو بھی میں نے اسم اعظم پڑھا، یا اللہ تیری رضا کے لیے پڑھا، اور یا اللہ اس کی برکت سے مجھے دولت اور رزق اتنا نواز دے کہ میں لوگوں میں تقسیم کرتا رہوں لیکن میری دولت میرا رزق کبھی کم نہ ہو، اور میری 7 نسلیں بھی اس کو اگر کھائیں تو یہ رزق ختم نہ ہو۔ تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے پکی اور یقینی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ اگلے رمضان تک آپ کے پاس اتنا ہوگا کہ آپ لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے، آپ صدقہ خیرات دیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ کا رزق کم نہیں ہوگا۔ معزز سامعین و ناظرین، اس وظیفے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھا اب آپ زنا بھی کریں، آپ حرام بھی کریں، آپ سود بھی کریں اور پھر بھی اس وظیفے کا اثر ہوگا، ایسے نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کو کیا تو یہ گناہ آپ سود چھوڑ دیں، آپ زنا چھوڑ دیں، آپ حرام چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ میں نے جو وظیفہ کیا وہ اسی لیے کیا کہ تو مجھے حلال دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ آپ کو حلال سے نوازے، اور انشاءاللہ اتنا حلال نوازے گا کہ آپ کے اندر کوئی کمی ہی نہیں رہے گی، آپ کے گھر میں کوئی کمی ہی نہیں رہے گی، اور دن بدن آپ کے لیے راستے کھلتے جائیں گے۔
وہ راستے جو کبھی ہمیشہ کے لیے بند تھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے کھول دے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا۔ امید کرتا ہوں عمل آپ کو پسند آئے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔